السلام علیکم دوستو، سب سے پہلے آپ کو ویلکم کرتے ہیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں ایم اے آر ٹرینڈنگ۔ جیسا کہ دوستو آپ کو پتہ ہے کہ کامیاب جوان پروگرام فیز 2 کا آغاز ہو چکا ہے اور 12 اگست سے اس کی آن لائن اپلیکیشن شروع ہو چکی ہے۔ تو دوستو اس ویڈیو میں ہم آپ کو کمپلیٹ انفارمیشن دیں گے کون لوگ اس کے لیے اہل ہیں اور کون لوگ اس میں اپلائی کر سکتے ہیں، اور اس لون کی لمٹ 1 لاکھ سے لے کر 2.5 کروڑ تک ہے، اور اس میں کیا کہتے ہیں آپ لوگ کس طرح آن لائن اپنی اپلیکیشن سبمٹ کر سکتے ہیں، کس طرح رجسٹرڈ ہو سکتے ہیں۔ اگر ابھی تک آپ نے رجسٹریشن نہیں کری تو اس ویڈیو کے دیکھنے کے بعد آپ اپنی رجسٹریشن خود کر سکتے ہیں۔ تو بغیر آپ کا وقت ضائع کیے ہم اس ویڈیو کی طرف آتے ہیں۔ تو دوستو سب سے پہلے جو اس کا کرائیٹیریا ہے، اس میں 21 سال سے 45 سال تک کے تمام مرد عورت اس میں اہل ہیں اور وہ لون کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں۔ مگر آئی ٹی پرپز کے لیے اگر کوئی لون لینا چاہتا ہو تو اس کی نچلی عمر 3 سال یعنی کم کر دی گئی، 18 سال کے لوگ بھی اس میں اہل ہیں۔ تو اس کے بعد اس سکیم میں گورنمنٹ جابز ہولڈر، بینک جابز ہولڈر اور آؤٹ آف کنٹری جو رہتے ہیں وہ لوگ اپلائی نہیں کر سکتے، وہ اس کے لیے اہل نہیں ہیں۔ اس پروگرام کو 3 حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ پہلا حصہ یہ ہے کہ اس میں 1 سے 10 لاکھ تک لون لینے کے لیے اپلائی کریں گے آپ لوگ، اور اس میں انٹرسٹ جو ہے وہ 3% ہے، اور اس کے لیے آپ کو صرف شخصی ضمانت دینا پڑتی ہے اور آپ لون کے لیے ایلیجیبل ہو جاتے ہیں، لے سکتے ہیں۔ جبکہ اس کا جو دوسرا حصہ ہے وہ 10 لاکھ سے 1 کروڑ تک ہے، اور اس میں جو انٹرسٹ ریٹ ہے جس کو ہم سود بولتے ہیں وہ 4% ہے۔ تو اس کے لیے آپ کو گورنمنٹ کو زمین، سونا یا کوئی جائیداد وغیرہ اس طرح کی مالیت کی چیز ان کو بطور ضمانت دینی پڑتی ہے۔ اور اس کا جو تیسرا حصہ ہے اس میں 1 کروڑ سے لے کر 2.5 کروڑ تک آپ لوگ اپلائی کر سکتے ہیں اور لون لے سکتے ہیں، اور اس میں کیا کہتے ہیں 5% انٹرسٹ ریٹ ہے۔ تو بغیر اب وقت ضائع کیے ہم ویب سائٹ کے اوپر آتے ہیں ان کی۔ تو سب سے پہلے آپ لوگ ٹائپ کریں گے www.kamyabjawan.government.pk۔ تو یہ ان کی آفیشیل ویب سائٹ ہے۔ تو اس ویب سائٹ کے جیسے ہی آپ اوپن کریں گے تو آپ کو اس طرح ایک پاپ اپ نظر آئے گا، اس کو آپ نے کلوز کر دینا ہے۔ اس کے بعد یہاں پہ کامیاب جوان کا ایک آپشن ٹھہرا ہوا ہے، وہاں پہ کلک کریں۔ اس کو دوبارہ کلوز کر دیں۔ اسکرول ڈاؤن کر کے نیچے ہیں، یہاں پہ لکھا ہوا ہے اپلائی فار لون۔ آپ یہاں سے کیلکولیٹر ایک بھی ان کا یوز کر سکتے ہیں۔ کیلکولیٹر سے آپ کو کیا انفارمیشن ملے گی، آپ جتنا بھی لون لینا چاہتے ہیں نا وہ آٹومیٹک کیلکولیٹ کر کے آپ کو بتا دے گا کہ اگر آپ نے 10 لاکھ لیا ہے تو آپ کو کتنی قسطیں، آپ 5 سال سلیکٹ کرتے ہیں، 8 سال سلیکٹ کرتے ہیں، جتنا آپ یعنی ڈیوریشن سلیکٹ کریں، کیلکولیٹ کر کے آپ کو پھر بتا دے گا کہ آپ نے واپس ریٹرن میں ان کو کتنے پیسے دینے ہیں۔ تو ہم فی الحال جا رہے ہیں اپلائی فار لون کا پروسیس دیکھنے کے لیے، تو اس پہ ہم کلک کریں گے۔ جی جناب، ہم اپنے اپلیکیشن فارم کے اوپر آ گئے ہیں۔ اس کے ٹوٹل 9 سٹیپس ہیں، تو ہم دیکھتے ہیں سٹیپس کس طرح فل اپ کرنے ہیں۔ سب سے پہلے ہے ابتدائی معلومات۔ اس میں آپ نے اپنی ابتدائی معلومات دینی ہے۔ کیا آپ گورنمنٹ ملازم ہیں؟ نو۔ بینک نیم، جو بھی آپ 21 بینکوں کی لسٹ دے گی ہے اس میں، تو اس میں سے آپ کوئی بھی سلیکٹ کر سکتے ہیں۔ کیا آپ سیاسی شخصیت ہیں؟ نو۔ یہ نو ہی کرنے ہیں کیونکہ نہ سرکاری ملازم لے سکتا ہے نہ سیاسی شخصیت لے سکتا ہے لون۔ سٹیزن، شہری حیثیت، ریزیڈنٹ۔ کیا منتخب شدہ بینک میں ملازم ہیں؟ نو۔ کاروبار کی موجودہ حیثیت، نیو بزنس ہے یا اپنا پہلے والے بزنس کو ہی آپ آگے بڑھانا چاہ رہے ہیں، تو اس میں نیو بزنس والے بھی اپلائی کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد نیکسٹ پہ کلک کرنا ہے۔ اب ذاتی معلومات۔ ذاتی معلومات میں آپ نے سب سے پہلے اپنا نیم دینا ہے۔ میں سیمپل کے طور پہ کچھ بھی لکھ رہا ہوں۔ جینڈر، میل فیمیل اپنے حساب سے کر لینا ہے۔ اس کے بعد آئی ڈی کارڈ۔ اس کے بعد دوبارہ کنفرم کرنا ہے آئی ڈی کارڈ۔ اس کے بعد اس کی ڈیٹ آف ایشوئنس لکھنی ہے، کب آپ کا آئی ڈی کارڈ بنا تھا۔ یہ میں ساری آپ کو صرف سمجھانے کے لیے سیمپل کے طور پر فل کرتا جا رہا ہوں، لیکن آپ نے پراپر فل کرنا ہے۔ 1 سپٹمبر میں نے وہاں پہ بھی لکھا تھا۔ جی آگے چلتے ہیں۔ ڈیٹ آف برتھ، جو ڈیٹ آف برتھ آپ کے آئی ڈی کارڈ میں ہو آپ نے وہ فل اپ کرنی ہے۔
کنفرم کرنی ہوئی ڈیٹ آف برتھ 95 سپٹمبر 6. اس کے بعد نیکسٹ ہے زیر کفالت آپ کے کتنے لوگ ہیں، آپ کتنے لوگوں کی کفالت کر رہے ہیں، وہ جتنے بھی ہوں آپ اس کے حساب سے فل کر دیجیے گا. اور سنگل یا میرڈ ان میرڈ. اس کے بعد ادھر آپ نے فادر، ہسبینڈ یا جو بھی آپ کا کفیل ہے اس کا نام لکھنا ہے، ان کا NIC بھی لکھنا ہے. اس کے بعد اس میں اپنے ریلیجن اسلام. ڈو یو ہیو اینی ڈسیبلٹی، یعنی یہ مزدور لوگوں کے لیے، اگر کوئی مزدور اپلائی کر رہا ہو تو وہ یس کرے گا، ادروائز نو. اس کے بعد مین سورس آف کرنٹ انکم، آپ یہاں سے کچھ اپنے مطابق کیٹیگری سلیکٹ کر سکتے ہیں. میں آن لائن بزنس کر رہا ہوں، ایوریج کرنٹلی 30,000 لکھ رہا ہوں میں. اس کے بعد ادر منتھلی انکم، اگر آپ کی کوئی علیحدہ جو منتھلی انکم ہے نا اس کے علاوہ کوئی ایکسٹرا انکم، یعنی کہ ایک آپ کی جو ریگولر انکم ہوتی ہے، ایک دوسری ایکسٹرا کوئی کسی بزنس وغیرہ سے کرا جاتے تو آپ یہاں سے سلیکٹ کر سکتے ہیں. ڈو یو ہیو اینی بینک اکاؤنٹ، اگر ہو تو اس کا کمپلیٹ ڈیٹا آپ کو دینا پڑے گا، بینک نیم، اکاؤنٹ نمبر، یہ ساری چیزیں نہیں. اس کے بعد پرسنل ویلتھ، آپ کے جائیدادیں، اثاثے جو بھی ہیں وہ آپ کو یہاں پہ ڈیٹیلز لکھنی پڑے گی. اس کے بعد آپ کو یوٹیلٹی بلز کا ریفرنس نمبر ادھر ڈالنا پڑے گا. اس کے بعد NTN اگر آپ کا بنا ہوا ہے تو یہاں پہ NTN نمبر آپ دیں گے. اس کے بعد پکچر اپلوڈ کرنی ہے. پکچر کا ایک خیال کرنا ہے، ایک تو سیلفی نہ اوپر سے کلیئر جو تصویر ہو وہ آپ نے دینی ہے. یہاں پہ براؤز پہ کلک کرنا ہے اور جہاں پہ امیج ہو وہاں سے سلیکٹ کر لینا. اسی طرح CNI کا فرنٹ بھی آپ نے اسی طرح سلیکٹ کرنا ہے. یہ میں سیمپل کے طور پر کوئی بھی پکس بھی اپلوڈ کر رہا ہوں. اس کے بعد نیکسٹ پہ کلک کر دینا. جی اب ہم تیسرے سٹیپ پہ آ گئے ہیں، تعلیمی قابلیت. جو آپ کی ایجوکیشن ہو اس حساب سے مڈل ہے، میٹرک ہے، FA ہے، بیچلر ہے، جو بھی آپ نے لکھ دینا ہے یہاں پہ. یعنی ٹیکنیکل ایجوکیشن، اگر آپ نے کوئی ٹیکنیکل کورس کیا ہوا ہو تو آپ وہ بھی یہاں سے ڈپلومہ ڈال سکتے ہیں. کیا آپ کاریگر، یعنی کہ آپ کسی چیز کے اگر کاریگر ہیں یا ٹیکنیکل آپ کو کام آتا ہے تو آپ وہ بھی یہاں سے سلیکٹ کر سکتے ہیں. اس کے بعد ڈگری اپلوڈ کرنی ہے اسی طرح جیسے ID کارڈ اور فوٹو اپلوڈ کیا تھا. اس کے بعد اپلوڈ ٹیکنیکل ایجوکیشن سرٹیفکیٹ، اگر آپ نے کوئی سرٹیفکیٹ کیا ہوا ہے، سرٹیفائیڈ ہیں آپ کسی چیز میں، اگر اپلوڈ یہاں بھی اسی طرح کا سرٹیفکیٹ اگر آپ کا ہے تو کوئی آپ یہاں سے اپلوڈ کر سکتے ہیں. اس کے بعد نیکسٹ پہ کلک کرنا ہے. جی اب ہم فورتھ سٹیپ پہ آ گئے ہیں، معلومات برائے رابطہ. یہاں پہ آپ نے ایڈریس دینا ہے جہاں آپ رہتے ہیں. یہاں سے آپ نے صوبہ سلیکٹ کرنا ہے، یہاں سے ڈسٹرکٹ، یہاں سے اس کی تحصیل. اس کے بعد اگر تو آپ کا پرماننٹ اور پریزنٹ ایڈریس سیم ہے تو ایز ابو کر دیں گے کلک یہاں پہ. اگر نہیں تو آپ کو یہاں پہ علیحدہ سے دوبارہ فل اپ کرنا پڑے گا جو آپ کا پرماننٹ ایڈریس ہوگا. اس کے بعد جی آپ آ جائیں فون نمبر پہ، ریزیڈنٹ فون نمبر. یہ کیونکہ فرضی تھا، ڈیجٹس پورے نہیں تھے. اس کے بعد سیکنڈری موبائل نمبر اس لیے ہوتا ہے اگر آپ سے رابطہ نہیں ہو سکتا کسی بھی وجہ سے تو اپنے والد یا بھائی یا شوہر کسی بھی کا آپ نمبر دے سکتے ہیں یہاں پہ. اور جو سم کا آپ نے نمبر دیا وہ آپ کے اپنے نام پہ ہے یا کسی اور کے نام پہ ہے. ای میل ایڈریس دینا ہے. اس کے بعد ریزیڈنس ٹائپ آپ نے لکھنی ہے، فیملی کی ہے، رینٹڈ ہے، اون ہے، جو بھی آپ کا اس میں کیٹیگری بنتی ہے سلیکٹ کر کے نیکسٹ پہ کلک کرنا ہے. جی جناب اب ہم پانچوں سٹیپ پہ آ گئے ہیں کاروباری معلومات. اس میں ہم نے اپنے کاروبار کے متعلق تمام انفارمیشن دینی ہے. سب سے پہلے انڈسٹری کیٹیگری ایگریکلچر میں نے یہاں پہ سلیکٹ کیا ہے. اس کے بعد بزنس سیکٹر فشنگ اینڈ ایگریکلچر، یہاں سے آپ سلیکٹ کر لیں گے جو بھی آپ کے ریلیٹڈ ہو. پھر اس کا سب سیکٹر آپ سلیکٹ کریں گے. اس کے بعد لوکل بزنس، اپنا کاروبار کی نوعیت، میں نے لوکل بزنس کیا، امپورٹ ایکسپورٹ اگر آپ کام کرتے ہیں تو آپ وہ سلیکٹ کریں گے.
بزنس نیم آپ یہاں سے پہ دے دیں گے، جو بھی آپ کے بزنس کا نام ہوگا. اس کے بعد بزنس ڈیٹیلز اس خانے کے اندر آپ فل اپ کریں گے. بزنس ایڈریس دینا ہے، جس لوکیشن پہ آپ کا بزنس ہے. یہاں سے آپ نے صوبہ سلیکٹ کرنا ہے، جو کہ پنجاب میں نے کیا ہوا ہے. اس کے بعد یہاں سے ڈسٹرکٹ سلیکٹ کرنا ہے، ملتان کیا ہوا ہے میں نے، تحصیل بھی ملتان کی ہوئی ہے. اس کے بعد بزنس رجسٹریشن اسٹیٹس، اگر آپ کا کوئی بزنس رجسٹرڈ ہے تو یہاں پہ آپ رجسٹرڈ لکھیں گے، ورنہ ان رجسٹرڈ لکھیں گے. اس کے بعد کاروبار کی قسم، ٹائپ، انڈیویجول کرتے ہیں، کمپنی ہے یا پارٹنرشپ پہ ہے تو میں نے انڈیویجول کیا. اگر آپ کی کمپنی کا کہیں گے تو وہ آپ کو مزید لکھنا پڑے گا. اس کے بعد یوٹیلٹی بلز، جو کاروباری مرکز ہے آپ کا، وہاں کا یوٹیلٹی بلز کا ریفرنس نمبر آپ نے یہاں پہ لکھنا ہے. اس کے بعد یہاں پہ کاروبار کا اگر این ٹی این نمبر ہے تو وہ آپ لکھیں گے، اگر رجسٹرڈ ہوگا تو این ٹی این نمبر اس کا ہوگا. اور آپ کے نام پہ کوئی گاڑی رجسٹرڈ ہے تو یس، ادروائز نو. اور اگر رجسٹرڈ ہوگی تو کار کا آپ یہاں سے اس کی رجسٹریشن یا کاپی وغیرہ کلک کریں گے. جی جناب، چھٹے سٹیپ پہ ہم آ گئے ہیں. قرض کی تفصیلات، آپ کو کس ٹائپ کا قرض چاہیے. تو اگر آپ نے کوئی بڑا قرضہ لینا ہے تو آپ یہاں سے سلیکٹ کریں گے کہ آپ کو کس چیز سے لیز سے لینا ہے، یا کچھ آپ نے اپنی یعنی کہ جائیداد وغیرہ وہاں پہ بطور ضمانت رکھوانی ہے تو یہاں سے سلیکٹ کریں گے. ادروائز اگر آپ نے 1 سے 10 لاکھ کے درمیان لینا ہے تو T1 1 سے 10، T2 ٹائپ جو ہے 10 لاکھ سے 1 کروڑ، اور تھرڈ جو ہے وہ 1 کروڑ سے 2.5 کروڑ. تو میں یہاں سلیکٹ کر رہا ہوں 10 لاکھ تک. تو آپ نے یہاں سے اپنا ڈیوریشن سلیکٹ کرنا ہے، کتنے سال میں آپ واپس کریں گے. 5 ایئر سلیکٹ کر رہا ہوں. پر کاروبار کی متوقع لاگت میں لکھ رہا ہوں 11 لاکھ. اس کے بعد ریکوائرڈ لون اماؤنٹ 10 لاکھ لکھ رہا ہوں، کیونکہ ہمیں یہاں پہ کچھ رقم اپنی طرف سے بھی، وہ کہتے ہیں کہ آپ اپنی طرف سے کتنا شیئر ملائیں گے کاروبار کرنے کے لیے. تو یہاں سے وہ میں 10% سلیکٹ کر رہا ہوں، تو ادھر وہی اماؤنٹ آ جائے گی. اس کے بعد اگر آپ کا کاروبار نیا ہے تو آپ کو گریس پیریڈ کتنا چاہیے، یعنی کتنے عرصے بعد آپ نے قسطیں دینے شروع کرنی ہے، 12 منتھ. اس کے بعد نیکسٹ کر دیں. نیکسٹ ہمارے پاس اب 7 سٹیپ ہے بزنس پلان. اب یہاں پہ آپ نے بزنس پلان لکھنا ہے. متوقع ماہانہ اخراجات کا تخمینہ، کتنے آپ کا ماہانہ اخراجات ہوگا. یعنی کہ آپ اب کوئی بھی بزنس کرتے ہیں اس میں آپ کا کوئی منتھلی خرچہ تو ہوگا نا. میں نے 30,000 لکھا ہے. اس کے بعد متوقع بلا واسطہ ماہانہ اخراجات کا تخمینہ، ایسٹیمیٹڈ انیشیل سٹیپ کاسٹ. یہاں پہ بھی آپ کچھ رقم ڈال دیں، 30,000. آمدنی آپ کو کتنی ہوگی، 1 لاکھ میں لکھ رہا ہوں ادھر منتھلی. متوقع کا ماہانہ کاروباری اخراجات وہی 30,000. اسٹیمیٹڈ انڈائریکٹ بزنس، متوقع بلا واسطہ ماہانہ اخراجات کا تخمینہ. اس کے بعد ایسٹیمیٹ نمبر آف امپلائیز، کتنے بندے آپ اپنے پاس کام کرنے کے رکھیں گے وہ یہاں پہ لکھنا ہے. ایکسپیرینس آپ کے پاس اس کام کا کتنا ہے، جتنا ایکسپیرینس ہو آپ جو بزنس کرنا چاہ رہے ہوں. ایکسپیرینس سرٹیفکیٹ آپ یہاں سے اپلوڈ کریں گے، سیم اسی طرح جس طرح پکچر اپلوڈ کی تھی. کوئی اور اگر اس کے ریلیٹڈ ڈاکومنٹ ہے وہ بھی آپ اپلوڈ کر سکتے ہیں. اس کے بعد فیزیبلٹی رپورٹ فائل، وہ یہاں سے آپ جو آپ اپنی بزنس پلان بنائیں گے یہاں سے کر سکتے ہیں. اس کے بعد نیکسٹ کا کلک کر دینا ہے. نیکسٹ کے بعد آپ نے آ جانا ہے سٹیپ 8 پہ. اب یہاں پہ آپ نے لکھنا ہے کہ اگر آپ کے والدین یا شریک حیات کوئی اگر پہلے لون لے چکا ہے اور ڈیفالٹر ہے بینک کا تو آپ نے یہاں پہ اس کا فل کرنا ہے. یہاں پہ آپ نے نو سلیکٹ کرنا ہے. اس کے بعد نیکسٹ ہی کر دینا ہے. اس کے بعد یہاں پہ آپ نے دینے ہیں ریفرنس دو ریفرنس، یعنی کہ ایک سے اگر 10 لاکھ تک آپ کو تو قرضہ یعنی 2 ریفرنس کے بیس پہ ہی مل جائے گا. اس کے علاوہ اگر آپ اس سے زیادہ قرضہ لیں گے تو آپ کو اپنے کوئی اثاثے انہیں بطور سیکورٹی دینے پڑیں گے. اب یہاں پہ آپ فرسٹ ریفرنس کا نام، ریلیشن لکھیں گے، کیا ریلیشن ہے آپ کا ان سے، موبائل نمبر، ٹھیک ہے، ان کا NIC نمبر، اسی طرح ہی
سیکنڈ ریفرنس کا نام، ریلیشن، ریفرنس موبائل نمبر ان کا، آئی ڈی کارڈ نمبر، اس کے بعد لاسٹ میں آپ نے ایک کیپچا لکھنا ہے، اس کے بغیر ورنہ آپ کا فارم سبمٹ نہیں ہوگا۔ اس کے بعد نیکسٹ۔ جی تو یہ اب آپ کا لاسٹ اسٹیپ ہے بیان حلفی، یعنی جو بھی آپ کا اپلیکیشن فارم ہے وہ کمپلیٹ ہو چکا ہے، اور اس میں آپ نے بیان حلفی طور پہ اقرار کرنا ہے کہ جو آپ نے معلومات فراہم کی ہے وہ تمام سچ ہے، اور آپ اس کا حلفاً اقرار کرتے ہیں۔ یہاں سے آپ آئی ایگری پہ کلک کریں گے اور اس بٹن پہ کلک کرنے سے یہ سبمٹ ہو جائے گا، لیکن میں بھی سبمٹ نہیں کروں گا کیونکہ میں نے آپ کو سمجھانے کے لیے صرف فرضی معلومات دی ہے، فل اپ کی ہے۔ تو جس نے ابھی تک اپلائی نہیں کیا، کیونکہ لاسٹ ڈیٹ کسی ٹائم بھی گورنمنٹ اناؤنس کر سکتی ہے، 12 تاریخ سے ان کی اپلیکیشن فارم سبمٹ ہونا شروع ہو گئے ہیں، تو تمام دوست جنہوں نے اپلائی کرنا ہے لون کے لیے وہ ابھی سے کرنا شروع کر دیں تاکہ لاسٹ ڈیٹ سے پہلے آپ کا اپلائی ہو جائے۔ اس کے ساتھ اجازت چاہوں گا، اللہ حافظ۔